بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے شہر بنڈو چلے گئے۔ یہ جگہ چھوٹے بڑے ہندوؤں کے مندروں سے بھری پڑی تھی اور اس جگہ پر زیادہ تر تو ہندو لوگ ہی رہا کرتے تھے، اور ان لوگوں میں زیادہ تر تو کثیر تعداد ہندو جوگیوں کی تھی۔ ہندو جوگی اپنے غرور کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو اس علاقے میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور یہاں کے بڑے مندر کا ایک جوگی اپنے آپ کو سانپ کی شکل میں تبدیل کر کے مسلمانوں کو ڈرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ جوگی سانپ بن کر مسلمانوں کے مسجد میں داخل ہوا اور مسجد کے صحن میں کڈلی مار کر بیٹھ گیا، جسے دیکھ کر نمازی بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ تو وہاں کے لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بتایا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی ہندو کے مندر کے پاس جانے سے منع فرمایا، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اب تو میں اپنا قیام ہندوؤں کے اس بڑے مندر کے اندر ہی کروں گا۔ اب یہ کہہ کر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوؤں کے بڑے مندر کی طرف چل پڑے۔ جب وہ مندر کے اندر پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سے جوگیوں کو بیٹھا دیکھ کر فرمایا کہ تمہارا وہ جوگی کہاں ہے جو اپنے آپ کو سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے؟ یہ بات سن کر ایک نوجوان پجاری بہت غصے میں آ گیا، اور اس پجاری نے حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پر حملہ کر کے اپنا قدم آگے بڑھایا۔ تو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نظر بھر کر اسے دیکھا تو ان کی آنکھ میں سارے کا سارے پجاری پتھر کے بن گئے تھے۔ اب پھر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مندر کے اندر چلے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک بے لباس جو کہ ایک بت کے آگے بیٹھا ہوا ہے، کچھ منتر پڑھ رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آہٹ کو پا کر وہ غصے میں آ گیا، جو بھی آپ کی طرف مڑا اور نہایت بدتمیزی سے کہنے لگا کہ تم نے میرے چیلوں کو پتھر کا کیوں بنا دیا، اور تم نے میری تپسیہ بھی خراب کر ڈالی، آج تم یہاں سے زندہ واپس بچ کر نہیں جاؤ گے۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ہندو پجاری کی بات سن کر ہنسنے لگے اور فرمایا مگر ابھی بھی نامکمل ہو۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ سے ابھی بات نکلی ہی تھی کہ مندر کے درمیان اڑنا شروع کر دیا، یعنی وہ جوگی اس مندر کے اندر اڑنا شروع کر دیا۔ تو حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسکرا کر فرمایا کہ تم سانپ کے ساتھ ساتھ چمگادڑ کا بھی روح بدل لیتے ہو۔ یہ کہنا تھا کہ وہ پنڈت ایک کیڑے کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین پر آ پڑا اور تڑپنے لگا۔ اب سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس پجاری پر ترس آنے لگا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو سیدھا کیا اسی طرح سے لے کر، لیکن ابھی تک وہ تو جاری تھا اس کا تڑپنا، اور حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں آ گرا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے 500 چیلے بھی آ کر مسلمان ہوئے، تو حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مریدی میں داخل ہوئے۔ وہ مندر ایک بڑی خانقاہ میں تبدیل ہو گیا، اور ان لوگوں نے اپنے اس علاقے کا نام مسلمانوں کی کثرت کی وجہ سے کثرت آباد رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس حجرے میں مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات کا درس دیا کرتے تھے اس کو دارالایمان کا نام دیا گیا، اور یہاں پر بڑے بڑے علماء اور مشائخ حضرات تشریف لاتے ہیں اور علم کے چشمے سے شکم سیر ہوتے ہیں۔ ناظرین، 7ویں ہجری میں ایران کے صوبے خراسان میں سعادات حسینی کی حکومت تھی، جس کا دارالحکومت شہر سمنان تھا۔ سلطان سید ابراہیم اس حکومت کے سربراہ تھے، جو ظاہری شان و شوکت اور ستون و جلالت کے ساتھ ساتھ باطنی خوبیوں سے پوری طرح پیرا برابر تھی۔ اور سلطان سید ابراہیم صرف ایک بیدار مغز حکمران نہیں تھے بلکہ باعمل تھے۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال، مکرم اور محترم شخصیت کے فرزند عالم تھے۔ سرزمین ہندوستان میں جن بزرگ کے فیض اور قدوم سے شمع اسلام فیروز ہوئے، ان مقدس ہستیوں میں ایک سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ بھی ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت اپنی جگہ ایک کرامت ہے۔ شہر سمنان میں ایک صاحب حال مجروح شیخ ابراہیم رہتے تھے۔ ایک روز سید سلطان ابراہیم، ان کی اہلیہ اور ان کی اہلیہ محترمہ شاہی محل کے حرم میں تشریف فرماتے کسی دوران شیخ ابراہیم مجذوب اس جگہ پر آ پہنچے۔ سلطان اور ملکہ عالیہ نے اس مجذوب کی بے حد درجہ تعظیم کی، انہیں نہایت عزت اور احترام سے اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود ان کا سامنے باادب کھڑے ہو گئے۔ مجذوب نے پوچھا کہ ابراہیم، کیا تو اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگتا ہے؟ یہ سن کر سلطان اور ملکہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں بہت پریشان رہتے تھے اور اکثر برگاہ خداوندی میں رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ اب مجذوب کی زبان سے اچانک یہ سنا
تو دونوں کے چہروں پر خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ اٹھی، مگر سلطان نے ادب سے عرض کیا کہ آپ بزرگ ہیں، دعا فرما دیں۔ مجذوب بزرگ نے اولاد نرینہ کی دعا فرمائی اور پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ چند روز بعد سلطان ابراہیم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، تجھ کو اللہ تعالیٰ 2 فرزند عطا کرے گا، بڑے کا نام اشرف اور چھوٹے کا نام اعراف رکھنا۔ اشرف اللہ کا ولی ہوگا اور مقرب بارگاہ عزت تعالیٰ ہوگا، اسی کی پرورش اور تربیت بھی خاص طریقے سے کرنا۔ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے 3 ماہ قبل اہل سمنان نے ایک مجذوب کو دیکھا جو شہر کی گلیوں کوچوں میں نہایت بلند آواز میں یہ صدا لگا رہا تھا کہ باادب باملاحظہ ہوشیار، جہانگیر زماں اشرف دورہ تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت کو سب سے پہلے ایک سپاہی نے دیکھا جو شہر سمنان کے فصیل پر پہرا دیا کرتا تھا۔ رات کو شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے تھے تاکہ ڈاکو اور لٹیرے اندر داخل نہ ہو سکیں، تو رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی یہ آواز جب اس کے کانوں میں پہنچی تو وہ بہت حیران ہوا، لیکن اس کی زیارت کی انتہائی اس وقت نہ رہی جب اس نے مجذوب کو فصیل کے اندر موجود پایا، کیونکہ فصیل اتنی بلند تھی، یعنی دیوار اتنی بلند تھی کہ بغیر کسی کے ذریعے اس کو عبور کرنا ناممکن تھا، لیکن وہ جو بغیر کسی مدد کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سپاہی پر دہشت طاری ہو گیا اور وہ حیرت سے اس مجذوب کی طرف دیکھ کر رہا تھا جس کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مسلسل یہ صدا لگا رہا تھا کہ با ادب با ملاحظہ ہوشیار، جہانگیر زماں اشرف دوراں تشریف لاتے ہیں۔ اس آواز سے شہر سمنان کے در و دیوار گونج رہے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ دیوانہ کون ہے اور کس کے آنے کی خبر دے رہا ہے۔ یہ وہی شیخ ابراہیم مجذوب تھے جنہوں نے سلطان سید ابراہیم کو فرزند سعید کی بشارت دی تھی، اور اب ان کی ولادت سے 3 ماہ قبل یہ خبر پورے شہر سمنان میں پھیلا دی تھی۔ آخر کار مجذوب کی دعا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی اور 708 ہجری کو سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سلطان خراسان سلطان سید ابراہیم نے اپنے فرزند کی تعلیم حفظ قرآن سے شروع کرائی اور تربیت پر بطور خاص توجہ دی۔ 7 سال کی عمر میں سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فضل خداوندی سے قرآن مجید حفظ کر لی اور 14 سال کی عمر میں تمام علوم ظاہری میں عبارت حاصل کر لی۔ حضرت مخدوم جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں ہی حضرت شیخ رکن الدین علاء الدولہ سے سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے جید عالم دین سے بے کشف و کرامت والے بزرگ تھے۔ حضرت رکن الدین کی خصوصی توجہ اور اپنے جذب صادق کی وجہ سے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیزی سے رائے سلوک پر گامزن ہوئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 15 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد سلطان سید ابراہیم وصال پا گئے۔ اسی طرح کم عمری میں سلطان سمنان کی ذمہ داری آپ کے بارے گراں آپ کے کندھوں پر آ گری، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایسا بہترین نظام چلائے کہ لوگ حیران رہ گئے۔ مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 722 عیسوی سے 733 عیسوی تک تقریباً 10 سال عدل و انصاف سے حکومت کی۔ اس دوران حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کو اسم ذات بغیر ورد و زبان کے ورد کرنے کی مشقت کرائی اور مشق کرائی اور اس کا ورد کرنے کا حکم دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ورد کی مشق مسلسل 2 سال تک کی۔ اس مشق کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی اشغال اویسیہ یعنی ورد اوراد اویسیہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ ایک دن حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں تشریف لائے جنہوں نے براہ راست آپ کو اشخاص اویسیہ کی تعلیم دی اور اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر آخر کار وہ وقت آ گیا جب آپ کو دنیا کی حکومت سے دستبردار ہو کر روحانیت کی بادشاہت پر سرفراز ہونا تھا۔ 723 عیسوی 27 رمضان المبارک کی رات تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، حجاب تخت و تاج دور کر کے لذت وصل الہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت علاء الدین گنج نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمہارے منتظر ہیں۔ صبح ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے چھوٹے بھائی سید اعراف کو تخت نشینی کا اعلان کیا، خود ہمیشہ کے لیے تاج تخت سے دست بردار ہو گئے، اور اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 سال حکومت فرما چکے تھے۔ آپ نے اپنی والدہ مائدہ سے اجازت لی۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اسی طرح نہ جاؤ، لوگ کیا کہیں گے، سمنان کا شہنشاہ تنہا جا رہا ہے، لہذا شہر سے نکلتے وقت ذرا
وزراء اور عمراء اور کچھ محافظ اپنے ساتھ رکھو تاکہ رعایا سمجھے کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے۔ والدہ محترمہ کے حکم پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وزراء عمراء اور کچھ معاونین کو اپنے ساتھ لیا اور شہر سمنان سے نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد آپ نے ان تمام وزیروں اور محافظوں کو واپس کر دیا، خود تن تنہا منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان کے نواب میں قصبہ کچھوت شریف میں وارد ہوئے، جہاں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اچ شریف پہنچے تو مخدوم صاحب اس وقت اپنے مریدوں کی تعلیم دے رہے تھے۔ اچانک انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر مخدوم صاحب تیزی سے اپنے خانقاہ کے دروازے پر آئے اور اس وقت حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی وہاں پہنچے تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور سینے سے لگا لیا، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سرداری اور سیادت کے باغ میں ایک مدت کے بعد نسیم بہار آئی، اے عزیز جلدی راہ سلوک میں قدم رکھو، علاء الدین تمہارے منتظر ہیں۔ پھر حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کچھ عرصے تک اپنی خانقاہ میں ٹھہرا کر چلہ کشی کروائی، تمام روحانی نعمتیں عطا فرمائی، خرقہ خلافت عطا کرنے کے بعد فرمایا کہ اب جتنے اکابرین سے میں نے استفادہ کیا وہ سب میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ ان تمام نعمتوں سے سرفراز ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے روانہ ہوئے اور ہندوستان کے قصبہ بہار اس وقت پہنچے جب مخدوم المالک حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ مخدوم صاحب نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جو صحیح النسب سید ہو، تارک سلطنت ہو اور 7 قرات کا قاری ہو، وہ مغرب کی طرف سے کالا کمبل اوڑھے نمودار ہوگا، اس سے میری نماز جنازہ پڑھا لینا۔ یہ شرطیں حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں موجود تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مخدوم صاحب کی جنازہ نماز پڑھانے کے لیے وہاں پہنچے اور آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھا کر سعادت حاصل کی۔ تو دوستو یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان کہ وہ دیکھنے سے پہلے بھی خبر دے دیتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا، جو ہماری عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، ہمارا دل بھی نہیں مانتا، یہ وہ باتیں بتاتے ہیں، یہ وہ فعل کرتے ہیں، یہ وہ قول کرتے ہیں۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر ادب ہے تو ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے، اگر ادب نہیں ہے تو بس انسان ساری زندگی اسی طرح رہ جائے گا۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز عطا فرماتا ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی عنایت فرماتا ہے۔ ہمارا کیا منہ کہ ہم ان جیسی نعمتوں کے قابل تھے، بس اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا کرم کیا حضور کے صدقے۔ دعا اللہ رب العزت ہمارا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔